صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ نہ دائیں پھرتی ہیں نہ بائیں پھرتی ہیں، سیدھا آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، جب انسان مر جاتا ہے، روح جسم کو الوداع کہہ دیتی ہے، جب انسان مرتا ہے، ملک الموت انسان کے جسم سے روح کو نکال کر آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، تو انسان اپنی روح کو دیکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی اس لیے رہ جاتی ہیں کہ وہ اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان نیکوکار ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے تو اس کی روح مسکراتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، وہ مسکراتی روح کو دیکھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، اگر انسان بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو روح اس مرنے والے کو بد دعائیں دیتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، تو مرنے والا رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ ہائے، ایک بے اولاد شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کافی عرصہ بیت گیا، اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، ہر ایک چیز سے نواز رکھا تھا پروردگار عالم نے، اگر نہیں تھی تو اولاد نہیں تھی۔ یہ شخص دن کو روزہ رکھتا، پوری رات عبادت کرتا، پوری رات عبادت کرتا، جب فجر کا وقت آتا، جب صبح کا وقت آتا، جب اللہ سے کچھ مانگنے کی باری آتی تو یہ شخص ایک ہی بات کہتا، مالک میری خالی جھولی ہاری کر دے۔ ایک ہی دعا کرتا، مالک میری خالی جھولی ہاری کر دے، لوگ مجھے بے اولادی کا تانا دیتے ہیں، یہ تانا ختم کر دے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ عرش والے کو فرش والے پہ رحم آ گیا، عرش والے کو فرش والے پہ ترس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سال اس کی خالی جھولی ہاری کر دی، ایک بیٹے سے نوازا۔ یہ شخص بوڑھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کی۔ جیسے ہی بیٹے کی پیدائش ہوئی تو بیٹے کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، بیٹے کو جوان کرنے کے لیے، یہ شخص اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، بیٹے کے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، بیٹے کی رگوں میں ڈالتا رہا۔ اس نے اپنی حلال کمائی سے اپنے بیٹے کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، بیٹے کو پڑھایا، اسے جوان کیا۔ آج بیٹے کی شادی کر رہا ہے، شادی کا پہلا دن ہے، شادی کی پہلی رات ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک ملک الموت آیا، ملک الموت آیا، اکلوتے بیٹے کی روح نکال کے چلا گیا۔ ملک الموت آیا، اکلوتے بیٹے کی روح نکال کے چلا گیا۔ ملک الموت نے آتے ہی خوشیوں سے بھرے گھر میں ماتم کی چٹائیاں بچھا دی۔ ایک دم کوہرام مچ گیا کہ نوجوان بیٹے کی موت ہو گئی، دولہے بیٹے کی موت ہو گئی۔ اب گرد و نواح، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، بستی والے، ہر ایک شخص جوان کی جوانی کو رو رہا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی، باپ بالکل خاموش تھا۔ بوڑھا باپ خاموش تھا، وہ رو نہیں رہا تھا۔ بوڑھا باپ بس اتنا کہتا تھا کہ میرے لخت جگر نور نظر کو غسل دو، اسے جلد از جلد مٹی کے سپرد کراؤ۔ چھوٹے بڑے سب رو رہے تھے، ایک باپ ہی تھا جو بالکل خاموش تھا۔ لوگوں نے جوان دولہے بیٹے کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جب جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے نا، تو ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ تھا، یار ساری بستی والے جوان کی جوانی کو رو رہے ہیں، لیکن ایک باپ ہے، کس طرح کا پتھر دل باپ ہے، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ بڑی محنتوں اور مشقتوں سے اس نے اللہ سے ایک بیٹا لیا، اللہ نے اس کی خالی جھولی ہاری کی۔ آج بیٹے کی وفات ہوئی، بیٹے کا انتقال ہوا، کیا اس صدمے نے اسے چکنا چور نہیں کیا؟ دیکھو تو صحیح، باپ خاموش جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ خیر، قبرستان پہنچے،
جوان بیٹے کی لاش کو مٹی کے سپرد کر ہی رہے تھے، جوان بیٹے کو مٹی کے سپرد کرتے ہوئے، تدفین کرتے ہوئے کسی نے پوچھ ہی لیا، بابا سارا زمانہ تیرے نوجوان بیٹے کی موت کو رو رہا ہے اور تو خاموش ہے، خیر تو ہے تیری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ ہائے اس بوڑھے باپ نے ایک دم اپنا منہ کھولا، ایک دم منہ کے اندر سے خون کی الٹی نکلی، خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلتے ہی بوڑھا باپ یہ جملہ کہتا ہوا تاب نہ لا سکا، فوت ہو گیا۔ کون سا جملہ؟ کہ بیٹے جن کے جگرے پھٹ جائیں، جن کے کلیجے پھٹ جائیں، ان کی آنکھیں کہاں روتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کہاں نکلتے ہیں؟ بیٹا میرا تو جگرہ پھٹ گیا ہے، میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ ہائے موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتی ہے، یہی موت ہے۔ اے انسان آج تو بڑا ہی طاقتور ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج جب تو چلتا ہے تو زمین تھر تھر کانپتی ہے، ہائے میرے اوپر شیر جا رہا ہے۔ اے بندے ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھنا، اوے تجھے تو 4 پے کے سہارے بھی چلنا نہیں آتا تھا، مجھے اتنا بتا دے کہ تجھے 4 پے کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ تیرے کانوں کو سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ تیری آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ تیری زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ چل اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا نہ دیکھ، اپنے مستقبل کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے۔ اے بندے ایک زمانہ تیرے اوپر آنے والا ہے، وہ وقت بھی تیرے اوپر آنے والا ہے کہ تو بیمار ہو کر 4 پے پہ لیٹ جائے گا، تو فالج زدہ ہو کے 4 پے پہ لیٹ گیا، گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن پھر گھر والوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھی جاننے لگا کہ گھر والے آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگے۔ پہلے گھر والے تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، لیکن اب نوکر کی ڈیوٹی لگا دی، اب ملازم کی ڈیوٹی لگا دی، اب ملازم آتا ہے تجھے پانی دینے کے لیے، ملازم آتا ہے تجھے کھانا دینے کے لیے۔ بیٹا نوکری کر کے شام کو گھر آتا ہے، 2 منٹ تیرے سامنے رکتا ہے، 2 منٹ پورے نہیں ٹھہرتا، بیٹا وہاں سے چلا جاتا ہے، آئے تو اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بہو نے کہا کہ بڈھے بابے کی 4 پئی کو اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دو، بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، بڈھا کھانستا ہے کرونا پھیلتا ہے۔ تیری 4 پئی کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ ہائے کچھ دن تو باہر سردی میں پڑا رہا، سردی میں کانپتا رہا، آج تیرے کوئی دکھڑے سننے والا نہیں، آج تیرے کوئی درد سننے والا نہیں۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا، جب تجھے لگا کہ میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، ہائے جب تو نے دیکھا کہ گھر والے بھی میرے لیے موت مانگ رہے ہیں، جب تو نے دیکھا کہ میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا، پھر تو نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے بتا تو صحیح، اس وقت اگر ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کہاں جاتا؟ ہم نے تجھے موت دی ہے، یہ بھی میرا تم پر احسان ہے، اور میں نے تجھے زندگی دی، یہ بھی میرا تم پر احسان ہے، اور شکر کر ہم نے تجھے موت دینے کے ساتھ ساتھ قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے۔ اور کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی گئی۔ اور نادان اگر تجھے بھی کتے کی طرح روڑی پہ پھینک دیا جاتا تو کیا تھا، لیکن فرمایا نہیں یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو، پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو، اور جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا۔ آج دشمن بھی تیرا منہ دکھنے آ رہا ہے، آج زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے۔ او ایمان سے بتا کیا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ کیا تیری یہ کالی شکل دکھنے کے لائق ہے؟ وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں ڈٹھی، پروفیس میاں پتہ اون ویلے لگسی جدا سے منہ دے مٹی۔
مجھے اتنا بتا دے کیا یہ تیرا کالا چہرہ دکھنے کے قابل ہے، زیارت کے لائق ہے؟ پھر فرمایا میرے شاہکار نے زندگی میں کبھی لٹھے کا سوٹ نہیں پہن دیکھا، اس کو لٹھے کا سوٹ پہنا دو۔ اور اسے ایک بندہ بھی نہیں، 4 بندے اٹھائیں، قبرستان کی طرف لے جاؤ، 4 بندے اٹھائیں، اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا، آہستہ آہستہ جانا، آہستہ آہستہ جانا، میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا، کہیں سے تکلیف نہ ہو، کہیں سے درد نہ ہو۔ آج تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے، وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے، آج تو دولہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا، اور بتا تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، ہم نے دنیا والوں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں ہونے دیا، ہم نے دنیا والوں کے سامنے تجھے ذلیل تو نہیں کیا۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 باری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پھڑ پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔